باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الطور سے ہو رہا ہے۔ والطور وکتاب مسطور، کوہ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب یعنی توریت کی قسم۔ فی رق منشور، جو کہ لکھی ہوئی ہے کھلے اوراق میں۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد جو بات ہے وہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اِنَّ عذاب ربک لواقع، کہ تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہو من دافع، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، کہ جس دن آسمان لرزنے لگے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے اون بن کر۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ یعنی یہ پورے قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ ایسا دن آنا ہے حساب کتاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دیے ہیں انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں، اور باہر کی کائنات میں بھی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جن سے یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ جو بات یا جو وعدہ کر رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہنا ہے، اور ایسا دن آ کر رہنا ہے کہ جہاں مظلوم کو انصاف ملے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی زندگی کی جو ہے وہ اس کو انجوائمنٹ کر رہے ہیں، اور ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ کیا انہوں نے جائز کمایا ہے، ناجائز کسی کا حق مارا ہے یا نہیں، تو صرف اپنے لیے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے جو یہ ڈھونگ رچایا ہے، تو وہ اسی میں ایسے مگن ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ دن آنا نہیں ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اب اللہ کہتے ہیں اس دن ان کو جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بھلا بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ اصلوھا، اب چلو اس میں داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا، اب کوئی مسئلہ نہیں، چاہے تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک جو تم اعمال کرتے رہے ہو اس کی تمہیں جزا ملی ہے۔ اب ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ بے شک متقی جو ہیں پرہیزگار وہ باغات میں نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ جو اللہ نے انہیں وہاں عطا کیا ہے وہاں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے دردناک عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنی مرضی سے، اور یہ ہے جزا ان اعمال کی جو تم کرتے رہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، اور برابر لگے ہوئے تختے تکیے ان پہ ٹیک لگائے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان کا نکاح کر دیں گے۔
ہمارے معاشرے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ مرد جو لوگ ہیں ان کو تو حوریں ملیں گی، تو حوروں کو ان کی جزا کے طور پر کیا ملے گا؟ تو اس سلسلے میں جو ہیں مختلف طرح کے کچھ نظریات لوگوں نے بیان کیے ہیں، یعنی کہ یہ حوریں وہاں بھی اپنے انہی خامدوں کے ماتحت رہیں گی، اور جس طرح کے ایک مشہور ہے کہ جی 70 حوریں یا اتنی زیادہ حوریں، تو یہ کوئی پکی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تمثیلی طور پر بیان کی ہیں، اصل معاملہ وہاں جا کر پتہ چلنا ہے۔ پہلے تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ سے ملاقات ہے وہاں جا کر، اس کے بعد جنت جہنم اس کا فیصلہ اعمال کی بنا پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر بیان کرتے ہیں، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مرد اپنے لیے کیا چاہتا ہے، دولت بھی ہو، کھانے بھی ہوں، ٹھیک ہے، آرائش ہو، آرام ہو، اور اس کے ساتھ اس کی جنسی تسکین کے لیے مخالف جوڑا بھی ہو۔ تو یہ اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن اسی طرح سے جس طرح سے ایک مرد چاہتا ہے تو عورت بھی ویسی ہی خواہش رکھتی ہے۔ تو کیونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے یہاں پر فضیلت دی ہے، تو جتنے بھی احکام قرآن میں آئے ہیں وہاں پر بہت جگہ پر صرف مذکر استعمال کر کے اللہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اب وہاں ناس کہہ کر کہ اے لوگو، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ جو حکم ہے وہ تمام مخلوقات پر لاگو ہو جائے گا۔ اسی طرح کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القتال۔ تو یہ سارے احکام اور اس طرح دین کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ سارے ویسے ہی مذکر کا صیغہ استعمال کر کے ہر جگہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ خامند ہونا کسی کا، کسی کی بیوی ہونا، یہ اس دنیا کا معاملہ ہے، اس کی ضرورتیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں۔ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور پیمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو اس کے اعمال کی بنا پر جزا دینی ہے۔ اب مرد اگر جنت میں گیا تو اس کو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ دیں گے، کھانے پینے کے لیے دیں گے، اور اچھا ساتھی حور دیں گے۔ تو یہ اب تعداد کی بات جو ہے اللہ نے کہیں بیان نہیں کی، تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں تو ہم نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے۔ تو اسی طرح عورت اگر جنت میں جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ، محل، اور ایسے ہی کھانے اور چیزیں اور جنسی تسکین کے لیے ایک اچھا مرد بھی دے گا اسے۔ یعنی یہاں کے مرد کو وہاں جو ہے عورت ملے گی بطور حور، اور یہاں کی عورت کو وہاں بطور حور مرد ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ برابری کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی عورت جو ہے وہ اگر جنت میں چلی گئی ہے تو وہ خاوند بھی لازمی طور پر چلا جائے، یا خاوند چلا جائے تو عورت اپنے اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے جہنم میں چلی جائے، یہ بعد کے فیصلے ہیں۔ تو جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران ہے 14 نمبر آیت، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو مزین کر دیا گیا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ کس کی؟ عورتوں کی، بیٹوں کی، چاندی اور سونے کے بڑے ڈھیر ان کی، نشان لگے گھوڑوں کی، اور جانوروں کی، اور کھیتی کی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، تو اللہ کے پاس اس سے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان کے اندر ان کی فطری خواہش اللہ نے رکھ دی کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ ملے، اور اس کے بعد اس کی جنسی تسکین کے لیے ایک مخالف جنس بھی میسر ہو۔ اب
اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے بیان کیا مختلف احکام دیتے ہیں تو وہ پورے معاشرے پر لاگو ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر زُیِّنَ لِلنَّاسِ کہہ دیا گیا، اس میں عورتیں اور مرد سارے آ گئے کہ مردوں کے لیے عورتوں میں کشش رکھ دی ہے، عورتوں کے لیے مرد کی کشش رکھ دی گئی۔ اور یہاں چونکہ انسان کو کچھ چیزوں کا، قوانین کا، اصول و ضوابط کا پابند بنایا ہے، اس لیے ضروری نہیں کہ انسان کی ساری خواہشیں اس دنیا میں پوری ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگ اچھے کام کرو اور وحی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، تو اس کا ایک اچھا صلہ آپ کو جنت میں دے گا کہ وہاں آپ کی ساری خواہشات یہ پوری ہوں گی جیسی بھی ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان کیا، 17 نمبر آیت ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے وہاں پر تیار کر رکھا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے جو یہ عمل کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انسان جو یہاں چاہتا ہے اللہ جنت میں وہ پورا کرے گا، شرط یہ ہے کہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے مرد ہیں، ان میں کون اچھا ہے کون برا، اس کا فیصلہ اللہ کی ذات نے ہی کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر مرد اپنی وہ حاکمیت بنا کر بیٹھا ہے، بعض طور پر وہ کچھ ناجائز بھی رویے اپناتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک عورت یہاں ایک مرد سے ہی تنگ ہے، اس پہ تشدد بھی کرتا ہے، تو اب اس کو بتایا جائے کہ اسی مرد کی تم بیوی جنت میں جا کر بنو گی، یا ایک مرد یہاں بیوی سے اتنا تنگ ہے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ جنت میں تمہاری حور بنے گی، تو پھر وہ کہے گا بھی یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہر خواہش وہاں جنت میں پوری کریں گے، اسی لیے مرد کے لیے وہاں اگر اللہ نے عورت رکھی ہے تو عورت کے لیے بھی ایک مرد رکھا ہے۔ تو یہ باقی جو معاملہ ہے وہاں جا کر ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ سے ملاقات ہے، اعمال کا حساب ہے، اس کے بعد یہ جنت ہے اور جہنم ہے۔ لیکن حوروں کے بارے میں جو کچھ یہاں بیان کیا جاتا ہے، روایات میں آ گیا ہے، علماء بیان کرتے ہیں اور پھر پورے کے پورے نقشے کھینچتے، وہ انتہائی غلط بات ہے۔ کوئی ایسی چیز جو وہ نہیں اللہ نے بیان نہیں کی تو ہمیں بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ اچھا کرے، اور دوسرا قرآن ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی، اس کے فہم کی یہ ہمت توفیق عطا فرمائے، آمین۔